الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ کلمہ کی قسم اسم میں جو ہے ہماری گفتگو جاری تھی، اور اسم کی مصنف نے جو ہے وہ دو قسمیں بنائی تھیں، یا اسم معرب ہوگا یا اسم مبنی ہوگا۔ پھر جو اسم مبنی ہے اس کی چار قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم مبنی علی الکسر کی تھی، دوسری مبنی علی الفتح کی ہے، اور تیسری ابھی جو پڑھیں گے مبنی علی الضم کی۔ مبنی علی الضم میں مصنف نے قبلو اور بعدو کی مثال دی ہے۔ قبلو اور بعدو یعنی اردو میں بھی یہی کہتے ہیں قبل اور بعد، قبل یعنی پہلے اور بعد میں۔ اس کے جو ہے وہ عربی زبان میں چار قسم کے استعمالات ہیں، اور جو ایک استعمال ہے وہ اس کا مبنی ہے، اور جو تین اس کے استعمال ہیں وہ مبنی نہیں ہے، وہ معرب ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے جو استعمالات ہیں ہم اس کو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ قبل اور بعد کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یعنی اردو میں آپ دیکھیں کہ بھئی قبل یعنی پہلے، کس سے پہلے، بعد یعنی کس کے بعد۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کس سے پہلے اور کس کے بعد، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، قبل یوم کا، جس طرح ہم کہتے تھے قبل یوم کا یعنی آج کے دن سے پہلے۔ تو اب یہ جو اس کا مضاف الیہ ہے، اس کے بنیادی طور پہ دو صورتیں ہیں کہ یا مضاف الیہ ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا۔ اگر مضاف الیہ ذکر ہوگا تو اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، جیسے ابھی ہم نے امس کا معنی کیا تھا کہ امس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبل یوم کا۔ تو وہاں پہ قبل مضاف ہے اور یوم کا اس کے لیے مضاف الیہ ہے جو کہ مذکور ہے۔ اس کی ہم کیا مثال دیتے ہیں کہ جئتک، ٹھیک ہے، قبل زید، کہ میں آپ کے پاس آیا زید سے پہلے۔ جئتک قبل زید، یہ قبلہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس پڑھ رہے ہیں کہ یہ مفعول فیہ واقعہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ظرف واقعہ ہو رہا ہے۔ تو قبل اور بعد ہمیشہ ظرفی واقعہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو جئتک قبل زید میں ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ قبل جو ہے یہ ظرف واقعہ ہو رہا ہے یا مفعول فیہ واقعہ ہو رہا ہے، اور منصوب کہہ دیں گے، سیدھا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، اور اس کا جو نصب ہے وہ فتح کے ساتھ ہے۔ علامت النصب کیا ہے جی؟ فتح ہے۔ یعنی جب مضاف الیہ ذکر ہوگا تو ہم کیا کہیں گے کہ قبل اور بعد معرب ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ کیا ہوگی؟ اس کی پہلی صورت ہوگی۔ دوسری صورت میں آ گئے ہیں کہ جب مضاف الیہ محذوف ہوگا، مضاف الیہ کے ایک بندہ ذکر نہیں کرے گا، تو اس کی تین صورتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں کہ مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی لفظاً بھی کوئی اس کا ارادہ نہیں کیا گیا اور کسی قسم کے کوئی معنی کا ارادہ بھی نہیں کیا گیا۔ اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے آیا، جئتک قبلاً، اب آپ کہیں کہ آپ کس سے پہلے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کہ بس میں پہلے آیا ہوں، پہلے آیا ہوں یعنی میں پہلے نمبر پہ ہوں۔ جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں پہلے نمبر پہ ہوں۔ اب اس کے بعد آپ کہیں کہ بھی کس سے پہلے ہیں؟ کسی چیز کے پہلے ہیں، کسی بندے سے پہلے ہیں، کچھ تو بیان کرو، کوئی معنی تو ہو، کوئی لفظ تو ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں بس پہلے ہوں۔ ٹھیک ہے، جئتک قبلاً یا جئتک بعداً۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب مضاف الیہ ذکر ہی نہیں ہے، محذوف ہے، اور محذوف پہ اس طریقے سے کہ اس کا کوئی معنی اور اس کا کوئی لفظ بھی آپ نے نیت میں نہیں رکھا ہوا، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ قبل یہاں پر بھی معرب ہے، لیکن یہاں پہ معرب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کے اوپر تنوین لگا دیں گے۔ کیونکہ جب یہ مضاف ہوتا تھا، مضاف اس کا ذکر ہوتا تھا، تو آپ قبل کے اوپر تنوین نہیں لگاتے تھے۔ کیوں نہیں لگاتے تھے تنوین؟ کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ لیکن اس مثال میں کہ جب اس کا مضاف الیہ ہے ہی نہیں، مطلقاً آپ نے کیا ہے؟ محذوف کر دیا، نہ لفظوں میں ہے نہ معنی میں ہے، آپ کے ارادے میں بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ مضاف الیہ سے بالکل یہ ختم ہو گیا، اور یہ الگ استعمال ہو رہا ہے کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں، میں پہلا ہوں۔ تو اس صورت میں اس کے اوپر پھر کیا لگے گی؟ تنوین لگے گی، جئتک قبلاً۔
تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. یعنی ابھی تک قبلوں کے دو موارد ہمارے پاس آئے اور دونوں کیا تھے؟ معرب تھے. ٹھیک ہے جی. تنوین کی حالت بھی معرب ہوگا. ہاں تنوین معرب بھی ہوتی ہے، اس میں متمکن جسے ہم کہتے ہیں. تنوین آ جاتی ہے لیکن اضافہ تو معرب کا خاصہ ہے، مبنی خاصہ تو نہیں ہے. ہم مبنی تو نہیں کہہ رہے، معرب بھی کہہ رہے ہیں. سوال کیا ہے آپ؟ مبنی ہوگا اس وقت. کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، معرب نہیں ہوگا. مبنی ہوگا. اضافت ہم مضاف نہیں کر رہے ہیں. مضاف نہیں کر رہے ہیں، الگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے سنتے ہیں. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ مضاف الیہ کو بالکل ہی ہم نے معدوم کر دیا، مضاف الیہ ہے ہی نہیں. جب مضاف الیہ نہ لفظوں میں ہے نہ معنن میں ہے تو پھر اس کے اوپر تنوین آئے گی. ٹھیک ہے جی. جئتک قبلا اور جی جئتک بعدا. اردو میں بھی یہی ترجمہ کریں گے کہ میں پہلے آیا. ٹھیک ہے، کس کے پہلے آیا یہ والا اردو میں بھی ترجمے میں نہیں لے کر آئیں گے. اچھا جی، یہ کیا ہو گیا جی؟ اگر مضاف الیہ محذوف ہے تو اس کا پہلا مورد کیا ہو گیا کہ محذوف مطلقاً ہے. دوسرا مورد کیا ہے کہ لفظاً محذوف ہے. یعنی مضاف الیہ یہاں پہ آپ کہیں کہ ذکر ہے لیکن ابھی اس کا لفظ کیا ہے انہوں نے محذوف کر دیا. تو مضاف الیہ ظاہری طور پہ نہیں ہے نظر آ رہا لیکن اس کا لفظ کیا ہے؟ موجود ہے باقاعدہ وہاں پہ. یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے کوئی بات کر رہے ہوں اور اس کے بعد جب آپ جملہ بولیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ والا لفظ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا. جیسے فرض کریں کہ وہ یہ کہے کہ تأخر زید، زید لیٹ ہو گیا. تأخر زید، یہ جملہ بولنے کے بعد کیا کہے؟ وجئتک قبل، بس قبل زید نہیں کہا یا قبلہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، تأخر زید وجئتک قبلہ، یوں ہونا چاہیے تھا. اس نے کیا کہا؟ تأخر زید وجئت قبلہ. یہ تو قبلہ، جیسے قبلہ پہ رکے گا نا آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہو یہاں پہ پوشیدہ ہے. ہو کو اس نے کیا کر دیا؟ محذوف کر دیا. ہاں یعنی مضاف ہوا ہے لیکن مضاف الیہ یہاں پہ محذوف ہو گیا اور مضاف الیہ کا لفظ محذوف ہوا ہے. باقاعدہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ قبلہ بولا جانا چاہیے تھا، قبلہ بولا جانا چاہیے تھا اور ہو اس نے بھی کیا؟ محذوف کر دیا. یہ آپ کو کہاں سے سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ پہلے والے جملوں کو سیاق و سباق جسے کہتے ہیں، سیاق و سباق کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ہو لفظ، ذالے کا، اس طریقے کے لفظ یہاں پہ محذوف ہونے چاہیے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ قبل اور بعد و معرب رہتا ہے لیکن اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. تنوین نہ آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مضاف الیہ یہاں پہ لفظی طور پہ موجود ہے، لفظی طور پہ اس کا لفظ یہاں پہ موجود ہے، ظاہری طور پہ وہ محذوف ہو گیا ہے لیکن آپ حقیقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لفظ جو مضاف کا ہے وہ موجود ہے. تو چونکہ آپ یہ نیت رکھے ہوئے ہیں، چونکہ آپ یہ ارادہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ مضاف الیہ کا ایک لفظ موجود ہے تو اسی وجہ سے اس قبل اور بعد کے اوپر کس کے احکام جاری ہوں گے؟ مضاف کے احکام جاری ہوں گے. اور مضاف کا حکم کیا ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. تو ان تینوں موارد میں کیا ہے؟ قبل اور بعد کیا ہے جی؟ معرب ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب چلتے ہیں جی تیسری صورت. کس کی تیسری صورت؟ محذوف کی. ٹھیک ہے، اوپر بورڈ کے اوپر آپ دیکھیے گا کس کی تیسری صورت بیان کر رہے ہیں؟ محذوف کی. یعنی قبل اور بعد کا مضاف الیہ محذوف ہے اور محذوف کی تیسری صورت کیا ہے کہ اس کا لفظ محذوف نہیں ہے، اس کا معنی محذوف ہے. لفظ اور معنی کے محذوف ہونے میں کیا فرق ہے کہ آپ اگر پہلے والے جملوں کو دیکھیں اس کے تو آپ کو باقاعدہ کوئی ایک لفظ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہتے ہیں یہی لفظ محذوف ہوگا. آپ کہتے ہیں بھائی کلی طور پہ کچھ بھی آپ معنی یہاں پہ کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ ایک معین لفظ مقدر میں رکھیں، یہ آپ معین نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یہاں پہ ایک مخصوص لفظ کو محذوف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک کلی معنی آپ لے لیں اس کو آپ کیا محذوف کریں گے. اس کی مثال ہم کیا بناتے ہیں؟ فرض کریں کہ اس نے یوں ذکر کیا کہ بھئی زید کی شادی ہوئی اور پھر اس کا والد فوت ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں تمہارے پاس آیا. ٹھیک ہے، اچھا اردو میں تو کہا نا اس کے بعد میں نے کہہ دیا تو اس لفظ آ گیا نا، اس کو بھی ہم نے معذوف کرنا ہے نا. یعنی اس نے یوں کہا کہ تزوج زید ومات ابوہ وجئتک بعد. ٹھیک ہے، زید آیا، کھانا کھایا، چلا گیا، وجئتک بعد، اور پھر بعد میں آیا. اب یہ تو بعد آیا، تو کا بعد آیا، اب کس کے بعد آیا؟
آپ کہیں ان سارے کاموں کے بعد آیا، ٹھیک ہے، اب سارے کاموں کے لیے کون سا لفظ ہونا چاہیے عربی کا؟ کوئی بھی آپ بنا لیں، بعد ذالک کا بنا لیں، فرض کریں بعد کل حاضر الافعال بنا لیں، ٹھیک ہے، بعد زواج زید و بعد موت ابی ہے، ٹھیک ہے، بعد تمام عقل زید، یوں کر کے کوئی بھی آپ لفظ بنا لیں گے، تمام عقل، موت، زواج، یعنی کوئی نہ کوئی معنی آپ کو یہاں پہ کیا رکھنا ہے؟ پوشیدہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دو مثالوں میں فرق ہے۔ پہلی مثال میں ہم کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا کہ تأخر زید وجئتک قبل، آپ کو فوراً پتہ چل جائے قبلہ یہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہی جملہ بولا، ضمیر اسی کی طرف پلٹے گی، تأخر زید وقبلہ۔ لیکن جب اس نے کہا کہ تزوج زید ومات ابوہ وجئتک بعد، یہاں پہ آپ نے کہا کہ بعد ہو تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ادھر زید کی شادی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے والد کے مرنے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے کھانے پینے وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں کسی معنی کو کیا کلی طور پہ مقدر میں رکھنا ہوگا۔ یہاں پہ لفظ ادا کرنے کے لیے، معنی ادا کرنے کے لیے لفظ معین ہے، یہاں پہ معنی ادا کرنے کے لیے لفظ معین ہے۔ ہاں بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے، ایسی ہے بالکل، کہ یہ جو پہلی صورت ہے جسے سید حیدر نے کہا کہ وہاں پہ معنی کو ادا کرنے کے لیے لفظ کا تعین آپ کو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ والا لفظ کیا ہونا چاہیے؟ معذوف ہونا چاہیے، جبکہ دوسری صورت میں لفظ کا معین ہونا واضح طور پہ پتہ نہیں چل رہا، یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک معنی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے لفظ کون سا معین ہو یہ پتہ نہیں چل رہا۔ یہی تفسیر ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے، کچھ ناویوں نے اعتراض کیا کہ بھئی جب آپ معنی کو مقدر میں رکھیں گے، جب آپ معنی کو نیت میں رکھیں گے تو معنی بغیر لفظ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ معنی رکھیں گے تو لفظ بھی آئے گا، تو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی لفظ کو نیت میں رکھنا ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں معنی کو نیت میں رکھنا ہے، تو ہم کہتے ہیں معنی کو نیت میں رکھنا کیا بغیر لفظ کے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پہ پھر سید حیدر صاحب کے جواب دیں گے کہ ان کی مراد کیا ہے کہ لفظ کو نیت میں رکھیں گے یعنی معین لفظ ہو جائے گا، اور معنی کو نیت میں رکھیں گے یعنی لفظ ہمارے پاس معین نہیں ہوگا، یہ ان کی مراد ہے۔ واضح؟ اگرچہ یہاں پہ ابن ہشام نے یہ لفظ معین نہیں لگایا، لیکن آپ تشریح میں اس کو لکھیں گے تب جا کے یہ معنی کیا ہوگا؟ واضح ہوگا۔ تو اب یہ جو چوتھی ابھی مورد بنا ہے کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے جی، مضاف الیہ کے معنی کو آپ نیت میں رکھتے ہیں، حذف کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ یوں نہیں پڑھتے کہ جئتک بعدا آپ نہیں پڑھتے، حالانکہ بعدا مفعول فیہ واقع ہو رہا ہے، ظرف ہے، اور مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ترکیب مکمل بدل جائے گی۔ آپ یہاں پہ بعدا کو یہ تو کہیں گے کہ مفعول فیہ ہے، ظرف کہیں گے، لیکن منصوب نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ فی محل نصب کہیں گے، اور آگے جملہ کیا اضافہ کریں گے؟ ہاں، مبنی علی الضم، بعدو، جئتک بعدو میں آپ کیا کہیں گے؟ بعدو مفعول فی ہو، مفعول فی ہے، ظرف اور فی محل نصب مبنی علی الضم، ٹھیک ہے۔ دوبارہ یہ چار صورتیں ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں جلدی، ٹھیک ہے۔ قبل اور بعدوں کا مضاف الیہ یا مذکور ہوگا یا معذوف ہوگا۔ اگر اس کا مضاف الیہ مذکور ہوگا تو یہ معرب ہوگا، واضح؟ جیسے مثال کیا ہے؟ جئتک قبل زید، واضح طور پہ ذکر ہو گیا۔ اچھا، اس مذکور کی مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ابن ہشام نے اس کی کیا کیا مثالیں دی ہیں مذکور کی۔ ابن ہشام نے اس کو پہلی صورت یوں قرار دیا ہے کہ وہاں پہ یوں مثال دی کہ جئتک قبل زید او بعدہ، یہ ایک مثال دی جو ہم نے کیا ابھی آپ کو پڑھی۔ تو آگے انہوں نے کیا لکھا کہ فَتَنْصِبُهُمَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، آپ ان دونوں کو، قبل اور بعد کو، دونوں کو منصوب کر دیں گے، فی محل نصب نہیں کہا بلکہ کیا کہہ دیا؟ منصوب آپ کریں گے۔ منصوب کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ معرب ہو گیا۔ منصوب کریں گے تو منصوبات کی قسم کون سی بنے گی؟ مفعول فیہ بنے گی، جسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں۔ اچھا، من بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جئتک من قبل زیدن، یوں کہتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کیا لکھی مثال؟ من قبل ہی، کیونکہ وہ پہلے ذکر ہو چکا زید کا نا۔ جئتک من قبل ہی یا من بعد ہی۔ یہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فتخفضہما بمن، تخفض، خفض کسے کہتے ہیں؟ جر کو کہتے ہیں۔ تو آپ قبل اور من کو جر دیتے ہیں من کے ذریعے سے، جر دیتے ہیں یعنی یہ مجرور ہو گیا، اور مجرور کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، یعنی من کے بعد سیدھا سیدھا دیکھیں علامت جر کیا آ رہی ہے؟ کسرہ آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ ان مثالوں میں کیا معرب ہے۔
قرآن مجید کی مثالوں میں سے کیا دی انہوں نے؟ کذبت قبلہم قوم نوح، یہاں پہ قبلہم پڑھا اور قبل کے بعد ہم کیا ہے؟ مضاف الیہ مذکور ہے. تو اس کی ترکیب میں آپ کیا کہیں گے کہ قبلہ ظرف واقع ہو رہا ہے اور منصوب ہے اور علامت نصب کیا ہے؟ اس کے اوپر فتح ہے. یعنی ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ان کو جھٹلایا. یہاں پہ قبل کیونکہ زمانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ اسے ظرف زمان کہیں گے. یعنی قبل اور بعد زمانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور مکان کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. اس جگہ سے اس جگہ کے بعد، اس جگہ کے بعد کہیں گے تو وہ ظرف مکان بن جائے گا. اچھا اگلی آیت کیا اس میں پیش کی کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد وہ کس بات پہ ایمان پھر لاتے ہیں. تو یہاں پہ بعد اللہ کی ترکیب کیا کریں گے کہ بعد یہاں پہ منصوب ہے، ظرف ہے اور علامت نصب فتح ہے کیونکہ مضاف الیہ اس کا مذکور ہے، معرب ہے. اگلی آیت الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، تو یہاں پہ واضح ہے کہ من سیدھا سیدھا جر دے رہے، قبل کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. مجرور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ ہم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، مضاف الیہ اس کا مذکور ہے لفظوں میں، لہذا یہ معرب ہو گیا. اگلی مثال کہ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، من کے بعد سیدھا بعد پڑھ دیا. بعدن کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ بعد پھر مضاف ہو رہا ہے ما کی طرف، اس وجہ سے بعد کے اوپر کیا ہے؟ مضاف نہیں، تنوین نہیں ہے. تو بعد یہاں پہ مضاف ہو رہا ہے اور مضاف الیہ اس کا کیا ہے؟ ما اہلکنا، ما موصولہ، ٹھیک ہے، وہ واضح طور پہ موجود ہے، ذکر ہے یہاں پہ. تو یہ ساری کی ساری مثالیں کس کی ہو گئیں کہ جب آپ کے پاس مضاف الیہ مذکور ہوگا تو وہاں پہ قبل اور بعدوں کو معرب رکھیں گے. تنوین کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا آگے آ جائیں جی. جب مضاف الیہ محذوف ہوگا تو اس کی پہلی صورت ہم نے کیا بنائی کہ وہ محذوف کیا ہوگا؟ مطلقاً محذوف ہوگا، یعنی آپ نیت میں نہ لفظ کو رکھیں گے نہ اس کے معنی کو رکھیں گے. ابن ہشام نے اس کو کس نمبر پہ ذکر کیا جی؟ اس کو ابن ہشام نے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے، الحالۃ الثالثہ، ٹھیک ہے. اور اس کو تعبیر انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان یقطع عن الاضافۃ، یقطع قطع کر دینا، توڑ دینا، کہ بعدوں اور قبلوں کو ہم اضافت سے بالکل ختم کر دیں گے. یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی ہم نے کیا لکھا جملہ کہ مضاف الیہ محذوف ہوگا نا، مطلقاً محذوف ہوگا. مطلقاً محذوف ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مضاف الیہ معدوم، کہ یہاں پہ مضاف الیہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ لفظاً اور نہ معنی، ٹھیک ہے. لہذا دقیق لفظ یہاں پہ محذوف کی بجائے کیا ہونا چاہیے؟ معدوم یا مقطوع. کیونکہ محذوف سے آپ کو کیا چیز لگتی ہے کہ گویا کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی موجود ہے، فقط لفظوں میں کیا نہیں آ رہا. تو ابن ہشام نے یہاں پہ دقیق لفظ استعمال کیا، یقطع، قطع یعنی عدم کے معنی میں، کہ قبلوں اور بعدوں کو آپ بولیں اور مضاف الیہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ یہ بھی نہ کہیں کہ کوئی مضاف الیہ اس کا محذوف ہے، آپ کا مضاف الیہ ہے ہی نہیں اس کا، ٹھیک ہے. یعنی ولا ینوی المضاف الیہ، مضاف الیہ کی وہاں پہ کوئی نیت تک آپ کی نہیں ہے، نیت اور ارادے اور خوابوں خیالوں میں مضاف الیہ ہے ہی نہیں. یعنی حقیقت میں اگر وہ بھی ہمارا سے تعلق نہیں ہے، وہ بولنے والے کے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے کہ جئتک قبلا، میں پہلے آیا. آپ اسے پوچھے بھی کس سے پہلے آئے؟ وہ کہتے ہیں بس میں پہلے آیا بھائی، میں پہلے نمبر پہ ہوں. آپ کہیں بھی بتائیں تو صحیح کس سے پہلے آیا؟ مضاف الیہ کوئی کہتا ہے کوئی نہیں، میری نیت میں کوئی ہے ہی نہیں، بس میں پہلے آیا. ہاں تم یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا بنائے، اسے قبلاً کے معنی میں کہ سب سے پہلے میں ہوں، بس پہلے ہی میں ہوں، یعنی پہلے کا مقابلہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ کہیں گے نا کہ اس سے پہلے، اس کا مطلب ہے میرا مقابلہ کر رہے ہیں نا، میں تو پہلے ہی ہوں بھائی. یہ آپ سوچیں، یہ سوچنا ہی بند کریں کہ کس سے پہلے ہوں ہی پہلا بھائی، بات ختم. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی نیت میں مضاف الیہ کا کوئی ارادہ تک ہی نہیں ہے. متکلم کی نیت بالکل، جو مخاطب ہے، بولنے والا ہے، وہ کس قسم کا ارادہ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ہاں خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. خدا کیا ہے؟ قبلاً ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی قبل بھی اسی کا ہے، بعد بھی اسی کا ہے، سارا یوں کر کے. تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ یہ معرب ہوگا، ایسے ہی ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّهُمَا يُنَوَّنَانِ، قبل اور بعدوں کو کیا لگے گی؟ تنوین بھی لگے گی. تنوین کیوں لگے گی؟ کیونکہ یہ اس میں تام ہے. اس میں تام کس کے مقابلے میں آتا ہے؟
नाकिस और मुरक्कब के मुकाबले में ना, एक होता है मुरक्कब ताम और एक क्या होता है मुरक्कब नाकिस। तो यहाँ पे क़ब्ल और बाद मुरक्कब नाकिस नहीं है, मुरक्कब नाकिस होते तो वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होते ना, बल्कि हम क़ब्ल और बाद को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुरक्कब ताम कह रहे हैं। मुरक्कब ताम यानी फ़कत यही क़ब्ल और बाद है, इसके बाद इसका कोई और हिस्सा नहीं है। इब्न हिशाम ने भी एक तारीफ़ की थी मुफ़रद और मुरक्कब की, याद होगी। मुरक्कब क्या है कि हाँ लफ्ज़ के जुज़ कर दें तो अगर माना के जुज़ हो जाएं तो ये मुरक्कब होता है ना, हाँ मुरक्कब है। हाँ यही हम कहते हैं कि जो ताम है ना, यहाँ पे ताम किसके माना में है, मुफ़रद के माना में है। यहाँ पे इसमन तामन किसके माना में कहा, मुफ़रद के माना में, यानी क़ब्ल और बाद मुफ़रद है जी, यानी खुद क़ब्ल के आप हिस्से कर दें काफ बालाम तो इसके माना के कोई जुज़ नहीं होते। कसाइर अस्माए नकरात, जैसे कि दीगर अस्माए नकर हैं, रजुल है, बकर है, बकर तो क्या है वो मारफा हो गया ना, ठीक है, रजुल आप ले लें, ठीक है, किताब ले लें, कलम ले लें। ये फ़तक़ूल पस आप क्या कहते हैं, जितु का क़ब्लन व बादन, यहाँ पे क़ब्लन और बादन में आप क्या कहेंगे, तरकीब कैसे करेंगे, क़ब्लन को क्या कहेंगे, मफ़ूल वाक़िर है, मफ़ूल फ़ी है, जितु का, और मनसूब है, सीधे सीधा क्या कह देंगे, मनसूब है, और अलामत नस्ब क्या फ़तह है, और तनवीन क्यों उसके ऊपर आ रही है, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा ये क्या होगी जी, तीसरी हालत होगी, और हमारे तरतीब के मुताबिक कौन सी है, दूसरी हालत है, ठीक है। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ ने फ़र्ज़ी मिसालें तो बना ली हैं, लेकिन मुसन्निफ़ से पूछते हैं कोई शेर वगैरह कोई आयत शायद है या नहीं है, ठीक है। मुसन्निफ़ कहते हैं बिल्कुल जी हमारे पास जो है वो एक आयत है, क्या नाम है, शेर भी है और आयत भी है, ठीक है। शेर वो कैसे बयान करते हैं, यूँ शेर है, फ़साग़ लिय शराब व कुन्तु क़ब्लन, ठीक है, क़ब्लन यहाँ पे आ गया ना, व कुन्तु क़ब्लन। अब यहाँ पे कुन्तु क़ब्लन क्यों पढ़ा गया, हम कहेंगे इसी वजह से कि क्योंकि इसके बाद कोई चीज़ भी इरादे में नहीं रखी गई। फ़साग़ लिय शराब, मेरे लिए शराब जायज़ हो गई। ये जो लफ्ज़ शराब है उर्दू में तो हम वही शराब खमर को कहते हैं ना, अरबी में शराब जो है वो पीने जो कोई भी मशरूब हो उसे शराब कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे बच्चे को खांसी हुई तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए जो है वो सैदलिया मेडिकल से शराब लेकर आता हूँ, घर उनके शराब के बच्चे को पिला रहे हैं, ठीक है। आने क्या वो शराबुल गाह है, यानी शराबुल सवाल, तो यहाँ पे दवाई ख़रीदेंगे उसकी प्रकार लिखा होता है शराबुल सवाल है, ठीक है। तो आप घर जाके बताएं कि हम नजफ़ में भी खांसी हुई तो हम शराब पी रहे हैं, ठीक है। तो वो शराब किस माना में है, अरबी वाले माना में, कि जो मुतलकन मशरूब के माना में। लेकिन आप अलकामूस में जाके देखेंगे तो शराब का एक माना शराब भी है, यानी उर्दू वाली शराब भी है, यानी खमर के माना भी है। तो यहाँ पे शायर की जो मुराद है वो शराब खांसी वाला सिरप मुराद नहीं है, ठीक है, बल्कि कौन सी मुराद है शराब, वो जो शराब होती है खमर जिसे हम कहते हैं। यानी शायर क्या कहता है कि फ़साग़ लिय शराब, मेरे लिए शराब जायज़ हो गई। सागा और मुसव्विग ये फ़िक्र में आप पढ़ेंगे, जवाज़ मुजव्विज़, और यहाँ पे आसानी के माना में है, क्योंकि अगले शेर से हम समझ रहे हैं कि मेरे लिए शराब पीना भी अब आसान हो गया है। वकुन्तु क़ब्लन अकादो अगस्सु बिलमाइल फ़ुरात, और इससे पहले क्या था, अकादो अफ़ाल मुक़ारबा में से है, इससे पहले करीब होता था कि मैं माए फ़ुरात से भी, फ़ुरात यहाँ पे आज़ब के माना में, आज़ब यानी मीठा पानी, कि मैं मीठे पानी से भी क्या हो जाऊँ, अपने गले के अंदर फंसा लूँ। अगस्सो क्या है, गले के अंदर अटक जाना किसी चीज़ का। यानी पहले क्या होता था कि जो माए फ़ुरात है, यानी इस शेर के बारे में जो तहकीक है कि यहाँ पे माए हमीम है, हमीम जो है वो गर्म पानी को भी कहते हैं, ठंडे पानी को भी कहते हैं। फ़ुरात के ऊपर ये तहकीक है कि ये लफ्ज़ क्या है, ठीक नहीं है यहाँ पे। तो पहले मैं ठंडा पानी जो आम सादा पानी है, मीठा पानी है, वो जब पीता था तो वो भी मेरे गले में अटका रहता था। लेकिन अभी हालात ये बन गए हैं कि अभी तो मैं शराब भी आसानी से पी लेता हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जो करबासिया नजफ़ी ने लिखी कि इसने जो है वो कत्ल का बदला लेना था, तो जब तक कत्ल का बदला नहीं लिया तो इससे कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती थी, हत्ता कि जो सादा पानी है वो भी इसके गले में अटका रहता था। लेकिन जब इसने कत्ल का बदला ले लिया तो फिर क्या हो गया, फिर बड़ा पुरसकून हो गया। आप क्या कह रहा है कि कड़वी शराब भी लें तो वो भी मेरे गले से आसानी से उतर जाएगी। इन्होंने कत्ल वाली बात लिखी, लेकिन दीगर तहकीकात में ये बात मौजूद है कि नहीं, कत्ल का किस्सा नहीं था,
اس کے کھیت میں مال مویشی وغیرہ تھے، وہ کسی نے چوری کر لیے تھے اور یہ ان کی پر دفاع نہیں کر سکا تھا. بعد میں اس نے ان کی بھی کیا بہت سارے مویشی پکڑ لیے، چوری کر لیے، پھر اسے سکون آیا کہ اب جو ہے وہ میں پرسکون ہو گیا ہوں. تو یہاں پہ شاہد مثال کیا ہے؟ کن تو قبلاً ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے. تو ہم کہیں گے بھی کس سے پہلے، ٹھیک ہے. تو اگلے بندے تو پکڑیں گے کہ اس سے پہلے کیا مطلب کہ جب تم نے قتل نہیں کیا تھا، جب تم نے ہماری بھیڑ بکریں نہیں چرائی تھیں. تو کوئی نہ کوئی معنی تو رکھیں ذہن میں. لیکن شاعر نے جو ہے وہ یہاں پہ گیم کر دی تاکہ میرے اوپر کوئی الزام نہ لگے کہ اگلے بندے کے ذہن میں یہ والا معنی ہے کہ میں اس کسی واقعے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں سیدھا کیا کہتا ہوں؟ قبلاً پڑھتا ہوں. قبلاً پڑھیں گے تو اگلے کیا کہیں گے کہ بھئی اس کے ذہن میں، اس کی نیت میں کوئی مضاف الیہ ہے ہی نہیں، بس وہ اپنا بتا رہا ہے کہ پہلے کبھی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بھی گلے میں اٹک جاتا تھا اور ابھی کیا ہے شراب بھی آسانی سے اتر جاتی ہے. تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر بیچارہ بڑا مظلوم ہے، وہ کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے قتل کا بدلہ لے لیا یا آپ کے مال مویشی بدلے میں اٹھا لیے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ وکون تو قبلہ کہہ دیتا، لیکن اس نے تنوین پڑھی وکون تو قبلاً، ٹھیک ہے، تنوین پڑھ کے بتا دیا کہ بھائی میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس سے آپ کیا پڑھیں؟ تنوین کے ساتھ پڑھیں. واضح ہے یہ مثال؟ اچھا، اب یہاں پہ یہ ہماری ترتیب کے مطابق دوسرا کیا ہو گیا؟ مورد ہو گیا. اسی کے اوپر کیا ہے ہماری تو تیسرا یا دوسرا؟ نہیں، ہماری کے مطابق دوسرا ہو گیا نا، کتاب کے مطابق تیسرا ہو گیا. یہ پہلا بھی پڑھ لیا، تیسرا پڑھا ہے، دوسرا چھوڑا ہے نا، بھی دوسرا نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، دوبارہ آ جائیں. مضاف الیہ یا مذکور ہوگا، دوسرا کیا ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہوگا، اور محذوف کی صورت ہم نے کیا بیان کی؟ مطلقاً محذوف ہوگا، کوئی چیز بھی نیت میں نہیں رکھی ہوئی. واضح؟ اب دیکھیں مصنف کو جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ملی ہے، ٹھیک ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِن کے بعد کیا ہے؟ قبلن پڑھا، وَمِن بَعْدٍ پڑھا. یہ جو ابھی آپ سب کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے ہی ہے اور وہ کیا بعد میں ہے. اب اگلا آپ پوچھیں بھی کس سے پہلے، آپ کے کس سے پہلے کی بات ہی نہ کریں بھائی، وہ ہے ہی پہلے، بات ختم ہوگی، کسی چیز کو آپ نیت میں رکھی نہیں. لیکن یہ ہمارے پاس مشہور قرات نہیں ہے، جو ہم ابھی ہمارے پاس مشہور قرات ہے وہ نہیں ہے. ہاں، ہمارے پاس کیا ہے؟ من قبل و من بعد ہے. لیکن یہاں پہ اس آیت کے اندر 3 قراتیں کیا موجود ہیں؟ اس آیت کے اندر 3 قراتیں موجود ہیں. اب یہ قرات ہے، آخر پہ ہم خلاصہ کریں گے. تو یہ جو ایک قرات ہے ابن شام کیا کہتے ہیں؟ قرأ بعضهم، بعض لوگوں کی یہ قرات ہے کہ تاریخ میں جائیں تو بعض لوگ اس کو یوں آیت کو پڑھا کرتے تھے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد. تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ اس کو مورب پڑھتے تھے. مورب کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ان کی معرفت کا لیول اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کسی چیز کی طرف نسبت ہی نہیں دیں گے، بالخفض و تنوین. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ 2 صورتیں کیا ہماری پوری ہوں گی. اب پھر اپنے نقشے کے مطابق آ جائیں بورڈ کے اوپر کہ محذوف کی دوسری صورت کیا ہے کہ لفظاً محذوف ہوگا. لفظ کوئی نہ کوئی آپ محذوف رکھ سکتے ہوں گے. اس کو ابن شام نے کہاں پہ ذکر کیا؟ دوسری صورت میں ذکر کیا. ٹھیک ہے، یہ ترتیب ابن شام کی جو ہے وہ فنی ترتیب نہیں تھی، تو ہم نے فنی ترتیب بنائی. فنی یعنی انگلش والا نہیں، عربی والا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ جو ترتیب ہوتی ہے منطق کی. دوسرے میں کیا ہے کہ لفظ کو آپ کیا ہے محذوف رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مصنف کیا ہے کہ یہ بھی مورب ہی ہوگا، لیکن ولا ینونان لنیت الاضافہ. کیا کہا جی؟ تنوین نہیں دے سکتے. تنوین کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ نیت میں ہے کہ آپ مضاف الیہ اس کا رکھ رہے ہیں، لفظوں میں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، کیا چیز؟ ثبوت و لفظ ہی، لیکن وہ لفظ آپ کے لیے ثابت ہے. ثابت ہے نا، یعنی حقیق معنی کے طور پہ ثابت ہے نا. وَيُنْوَى ثبوت و لفظی، یعنی نیت میں ہے اس کے لفظ کے ثابت ہونا. یعنی گویا کہ آپ مضاف الیہ کو لفظوں میں ذکر نہیں کر رہے، ابھی ظاہری طور پہ ذکر نہیں کر رہے، محذوف رکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ نیت میں باقاعدہ اس کا لفظ موجود ہے. ہم نے کیا مثال دی تھی؟ تأخر زید وجئتک قبلہ. جیسے قبلہ کہا تھا، قبلہ ہو کہہ دینا، پورا کریں جملہ.
تو قبلہ اس نے کیا ہے کہ روک دیا، تو یہاں سے آپ نے کیا سمجھا کہ ہو یہاں پہ پوشیدہ ہے. جس سے من سمجھ رہے ہیں اس سے مراد وہ ہے. ہاں اس سے مراد کیا ہے کہ یہاں پہ قبلن کیوں نہیں پڑھ رہے، کیونکہ یہ مضاف ہو رہے ہیں. آپ کے مضاف الیہ کہاں پہ آ گئے تھے؟ مضاف الیہ واضح ہے کہ اس نے نیت میں رکھا ہوا ہے وہ لفظ ہی کیا واضح ہے. ٹھیک ہے، صورتحال مکس تو نہیں ہوگی نا. اچھا اب یہاں پہ مصنف کے پاس ایک اور شعر بھی ہے، لیکن یہ شعر کیا تھا؟ ومن قبل تھا، یہاں پہ من قبل تھا. مصنف نے کہا ہے کہ اس شعر کے بارے میں روایت کرنے میں اختلاف ہے. جیسے قرآن کی قراتیں ہیں نا، ایسے شعروں کی بھی قراتیں ہوتی ہیں. مصنف نے کہا ہے اس شعر کی ایک قرات، یعنی بعض نحویوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری تحقیق کے مطابق سکہ ہے، کہ سکہ لوگوں نے جو اس شعر کو پڑھا ہے قابل اعتماد، انہوں نے من قبل پڑھا ہے، قبلن بھی نہیں پڑھا، قبلو بھی نہیں پڑھا، من قبل پڑھا ہے. تو لہٰذا یہ شعر مصنف کے مطابق شاہد مثال بنے گا، لیکن ایک قرات کے مطابق، ایک روایت کے مطابق، کہ جس روایت کو کچھ نحوی سکہ کہتے ہیں. وہ روایت کیا ہے کہ ومن قبل پڑھیں آپ اسے، ومن قبل نادا. ومن قبل نادا میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ قبل کے بعد نادا فعل آ گیا، فعل کی طرف تو مضاف نہیں ہوتا نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ قبل کا یہاں پہ مضاف الیہ ذکر ہی نہیں ہے، مضاف الیہ اس کا معذوف ہے. اچھا مضاف الیہ اس کا معذوف ہے تو پھر قبلن کیوں نہیں پڑھا؟ آپ قبلن اس لیے نہیں پڑھے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ جو مضاف الیہ کا لفظ ہے نا وہ یہاں پہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. اب وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ جب پہلے والے شعر کو پڑھیں گے، ہم نے کیا تھا سیاق و سباق کو واضح ہوگا نا. ٹھیک ہے، پہلے والے شعروں میں جو شاعر نے اپنے رشتہ داروں کی شکایت کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ ذالکہ کا لفظ کیا ہو؟ پوشیدہ ہوگا. ہماری مثال میں کیا تھا؟ تأخر زید وجئت قبل، آپ نے فوراً کہا کہ قبلہ ہونا چاہیے، ہو یہاں پہ پوشیدہ ہے. ایسے ہی کچھ لوگوں نے یہ اشعار پڑھے، اور اشعار پڑھنے کے بعد جب شاعر نے کہا ومن قبل نادا، تو فوراً کیا کہ ومن قبل ذالکہ نادا، تو ذالکہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ معذوف ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ شاید مثال کس کی ہے کہ قبل کے بعد مضاف الیہ کا لفظ جو ہے وہ باقاعدہ نیت میں رکھا گیا ہے. ومن قبل ذالکہ یعنی ومن قبل نادا کل مولن قرابتن، کل مولن قرابتن، کہ اس سے قبل ہر مولا نے رشتہ دار کو ندا دی. اب مولا کے بارے میں تو اتنا اختلاف ہے، ہمیں تو پتہ ہے من کن تو مولا فاز علی مولا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الکرباسی یا نجفی کے مطابق مولا کا معنی کیا ہے؟ ابن عم ہے، چچا زاد، کہ ہر چچا زاد نے اپنے رشتہ دار کو ندا دی. اور کچھ دیگر نحویوں کے مطابق یہاں پہ مولا کا مطلب رشتہ دار ہی ہے، کہ رشتہ دار نے رشتہ دار کو ندا دی، رشتہ دار نے رشتہ دار کو پکارا، ندا دی، مدد کے لیے پکارا. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا کہ فما عطفت مولاً علیہ العواطف، عطف اور عواطف کیسے کہتے ہیں؟ مہربانیاں. فما عطفت علیہ العواطف، اس کے اوپر عواطف مہربان نہ ہوئی، یعنی مہربانیاں اس کے اوپر مہربان نہ ہوئی. علیہ ہی کا بیان کیا آ رہا ہے؟ مولا سے آ رہا ہے، یعنی اس رشتہ دار کے اوپر پھر کوئی مہربانیاں مہربان نہ ہوئی. اب یہاں پہ ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ الروایت بخفض قبل بغیر تنوین. بات کس کی آ گئی ہے؟ روایت کی آ گئی ہے، کہ اس شعر کو روایت کیا گیا ہے کہ قبل مجرور ہے لیکن بغیر تنوین کے ہے. اے ومن قبل ذالکہ، آگے ذالکہ کا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے، فحذف ذالکہ من اللفظ، بس جو باقاعدہ لفظ تھا نا ذالکہ، اسی کو یہاں پہ کیا کیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. وقدرہ ثابتاً، اور حذف کرنے والے نے اسے مقدر میں رکھا. کس حالت میں مقدر میں رکھا؟ ثابت ہونے کے، یعنی اس نے یہ تقدیر میں رکھا کہ گویا کہ یہ لفظ کیا ہے؟ ثابت ہے. واضح؟ یہ کیا ہوگی؟ ایک روایت ہوگی. اور اسی کے اوپر للہ الامر من قبل و من بعد کی ایک قرات بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قرات کیا ہے؟ جہدری اور عقیلی کی ہے. وہ اس آیت کو یوں پڑھتے تھے، وہ للہ الامر من قبل، قبل نہیں پڑھتے تھے، من قبل، اور پھر کیا پڑھتے تھے؟ من بعد، یعنی بالخفض بغیر تنوین. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جب آیت کا پہلا حصہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے حصے میں کس چیز کا آیت میں ذکر ہو رہا ہے؟ پہلے حصے میں آیت میں ذکر ہو رہا ہے وہ روم وغیرہ کے حالات کا، یعنی سورہ روم کی آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 1 2 3 یوں کر کے چلتی ہے.
فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، انہوں نے کہا پہلے کس کی بات ہو رہی ہے، پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ چند سالوں میں وہ غالب آ جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے سارا معاملہ ہے بعد میں اور پہلے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غالب آنے سے پہلے بھی سارے کا سارا جو امر ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور غالب آنے کے بعد بھی سارے کا سارا معاملہ کس کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جاحدری اور عقیلی نے جب آیت کا سیاق و سباق دیکھا تو انہوں نے اس آیت کو کیا پڑھا، للہ الامر من قبل ومن بعد، یعنی کیا مطلب من قبل الغلب، تو انہوں نے لفظ غلب کیا انہوں نے کہا واضح طور پہ ہمیں سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تو جیسے تأخر زید وجئتک قبلہ، قبلہ کہہ کے رکتے تھے تو آپ فوراً کیا کہتے تھے، قبلہ، کہتے ہیں ایسے یہاں پہ جب قرآن نے کہا کہ چند سالوں میں وہ غالب آ جائیں گے، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ من قبل، پھر من قبل فوراً آپ کہیں گے من قبل الغلب، ٹھیک ہے جی، من قبل الغلب ومن بعد، یعنی من بعد الغلب، فحذف المضاف الیہ وقدر وجودہ ثابتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ کتنی صورتیں ہوں گی ہمارے خلاصے کے مطابق، 3 صورتیں ہوں گی۔ چوتھی صورت کیا ہے جو مبنی کی ہے کہ معنوی طور پہ سے کیا رکھیں گے، معذوف رکھیں گے، اور معنوی طور پہ معذوف کی کیا تشریح بیان کی کہ لفظ معین نہیں ہوگا، کوئی بھی آپ معنی مراد لے لیں، لفظ کے بغیر توسل سے ہمارا ہاں کسی معین لفظ کے توسل کے بغیر، معنی بغیر لفظ کے تو آپ لے ہی نہیں سکتے نا، آپ کوئی ذہن میں معنی سوچیں لفظ نہ سوچیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی معین لفظ کے بغیر آپ معنی کو سوچ لیں، یعنی معنی ہے کہ لفظ آپ کوئی بھی لگا، لفظ کوئی بھی لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو مصنف نے کون سی صورت میں بیان کیا، چوتھی میں، یعنی یہاں پہ ہمارا خلاصہ اتفاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، فَيُبْنَيَانِ حِينَئِذٍ عَلَى الضَّمِّ، کہ اس صورت میں یہ کیا ہوگا جی، مبنی علی الضم ہوگا، اور اس کے بعد قراءت 7 کی مثال دی، یعنی جو پہلی 2 قراءتیں تھیں وہ شاذ و نادر ہیں، اور جو 7 مشہور قراءتیں ہیں ان کے اندر ان کا تعلق نہیں ہے۔ قراءت 7 میں یہی چیز ہے کہ للہ الامر من قبل و من بعد، کہ آپ من قبلوں کے بعد، یعنی قبلوں کے بعد آپ کوئی بھی چیز مقدر میں رکھ لیں، یعنی یوں بنیں کہ آپ جس چیز کو بھی معنی کے طور پہ سوچیں گے اس سے پہلے بھی اللہ ہوگا اور اس کے بعد بھی اللہ کا امر ہوگا، اللہ کا امر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے، ایک ہم کہیں کہ یہ بھی ایک معرفت کی منزل ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھی آپ کچھ بھی سوچ لو، اس سے پہلے بھی اللہ کا امر ہے اور اس کے بعد بھی اللہ کا امر ہے، شے کو سوچیں، ٹھیک ہے، من قبل کل شیء، کچھ بھی سوچ لیں، لیکن یہاں پہ جو قبل ہے اس کو مجرور نہیں کہیں گے، یہاں پہ قبل کو کیا کہیں گے، فی محل جرن کہیں گے، فی محل جرن کہیں گے، اور آپ کیا کہیں گے جی، مبنی علی الضم کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ہم اسی آیت کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ جو آیت ہمارے پاس ہے وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ بَعْدُ، اس کی 3 قراءتیں ٹوٹل ہمارے پاس آئی ہیں، جاحدری وقیلی کی شاذ قراءتیں 2 ہو گئیں اور ایک کیا قراءت 7 کی، ہم یوں اس میں چلتے ہیں۔ پہلی قراءت اس کی کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر جر لگائیں گے بغیر تنوین کے، الخفظ بغیر تنوین، ٹھیک ہے، یہ جاحدری وقیلی کی تھی نا، آپ وہ کیسے پڑھتے تھے، للہ الامر من قبل ومن بعد، اور یہاں پہ کون سے لفظ کو معذوف رکھتے تھے، غلبہ کو، للہ الامر من قبل الغلب ومن بعد الغلب۔ دوسری قراءت کیا ہے کہ جر لگائیں لیکن تنوین کے ساتھ، پہلی جر بغیر تنوین، دوسری جر تنوین کے ساتھ، یعنی کوئی معنی بھی پوشیدہ نہ رکھیں، جیسے برادر کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی آپ نہ سوچیں، بس اللہ ہی پہلے ہے اور اللہ ہی بعد میں ہے، اس کا امر پہلے اور اس کا امر بھی کیا ہے بعد میں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مضاف الیہ لفظاً اور معنن دونوں طور پہ محذوف ہے، وہ کیسے پڑھیں گے، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اور تیسری قراءت کیا ہوگی، مبنی علی الضم کی ہوگی، جو قراءت 7 ہے۔ مبنی علی الضم کیا مطلب، یعنی کسی معنی کو آپ مقدر میں رکھیں چاہے وہ شے کی معنی کیوں نہ ہو، تو اس میں پھر آپ کیسے پڑھیں گے، للہ الامر من قبل ومن بعد، یوں کہ 3 قراءتیں اس آیت کی ہو جائیں گی۔ چوتھی قراءت کون سی بننی چاہیے تھی جو موجود نہیں یہاں پہ، کہ مضاف الیہ یہاں پہ ذکر ہو
اور مضاف الیہ یہاں پہ ذکر ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں، تو تحریف تھوڑی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ خود سے کیا ڈال دیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ویسے عربی جملہ بناتے ہیں، ہاں ویسے کوئی جملہ بنا دیں، مثلا اسی کو ہم عربی جملے ہاں اب عربی جملے للہ الامر من قبل الغلب، الغلب کو کیا آپ لکھ دیں ظاہری طور پہ، من قبل ہی ٹھیک ہے، من قبل ہی آپ لکھ دیں، کوئی نہ کوئی آپ مضاف الیہ ذکر کرتے ہیں اس کا، تو وہ کیا ہے معرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا جی، قبلوں اور بعدوں کے مصنف نے 4 حالات بتائے ہیں، اور یہ چوتھی حالت میں کیا ہے جی، مبنی لازم ہے، جبکہ پہلی تینوں حالت میں یہ معرب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔